बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया कि हम मदीने में थे और मदीने के जो जितने भी ज़ियारती मुकामात थे जहाँ जहाँ हम गए, मैंने आपको भी वहाँ अपने साथ लेकर गई। और आज जो है मतलब ये मेरा मदीने के अंदर तकरीबन दूसरा दिन था और ये था सुबह का टाइम। तो मेरे बेटे का रियाजुल जन्ना का परमिट ना, अच्छा हम तीनों का बिल्कुल अलग अलग टाइमिंग पे मिला था। मेरे बेटे को मिला था मतलब डेट के हिसाब से मिला था उसको। तो उसको उसे मिला था दिन में 11:30 का मिला था। हस्बैंड को जो मेरे मिला था वो मिला था जनाब तकरीबन नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज़ के बाद 1:30 का उनका टाइम था। और मेरा जो था वो रात में 11 बजे का टाइम था। तो बस हमारा ज़्यादातर टाइम जो है मदीने के अंदर मस्जिद नबवी में ही गुज़रता था। हम अगर होटल गए भी तो मुश्किल से आधे 1 घंटे के लिए हम गए और उसके बाद वापस हम यहीं होते थे। और यहीं पे जो सुकून है ना, बस उसकी बात ही कुछ अलग है। मतलब इतना सुकून मिलता है यहाँ पर और इतना अच्छा लगता है जमात के साथ नमाज़ पढ़ना। और यहाँ मैं मस्जिद नबवी के अंदर जा रही थी और बहुत रश था, बहुत रश था, लेकिन मैंने सोचा कि आज तो मैं अंदर जाके रहूँगी। बहुत मुश्किल से अंदर जाकर जगह मिलती है। फिर खैर यहाँ पे एक इंडोनेशियन जो है आंटी थी और उन्होंने मुझे थोड़ी सी जगह दे दी। तो बस मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और मैं इस तरह अंदर बैठ गई और परी को जो है अपने आगे वाली रो में मैंने बिठा दिया। तो ये देख रहे हैं ना कि ये जो एक अभी आपको करीब से दिखाऊंगी, ये जो रस्सी सी एक बांधी हुई थी ना, इसके अंदर अंदर जो लोग थे बस वो वहीं रुक पा रहे थे। बाकी इसके अलावा जो है ना, वो जो लोग और थे उनको बाहर निकाला जा रहा था। और यहाँ बहुत से लोग आते हैं जो मतलब समझे कि असर से आए हुए होते हैं और वो जगह पे मतलब बैठे होते हैं। ये रस्सी ये देखें ये बनी हुई थी। तो बस अल्लाह ताला खुश रखे उन आंटी को जिन्होंने मुझे थोड़ी सी वो और आगे हुई और उन्होंने मुझे जगह दे दी। तो मतलब मैं बता रही थी, हाँ तो यहाँ लोग जो आते हैं ना तो फिर वो असर भी पढ़ते हैं, मगरिब पढ़ते हैं और इशा पढ़ के निकलते हैं। तो जनाब ये थी मस्जिद नबवी में ख़ूबसूरत सी मगरिब की अज़ान हो रही थी और उसके बाद जनाब हमने नमाज़ मगरिब अदा की। फिर वहीं बैठे रहे, ज़िक्र करते रहे, नफ़लें पढ़ते रहे और उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ी। और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जो है ना इसको खाली करवाया जाता है कि भाई निकले निकले सब निकले और फिर सब निकलने लग जाते हैं बाहर की तरफ। तो बस ये बाहर निकलने का मंज़र था और बस मतलब खुशी, सुकून, मतलब सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ आने के बाद जो है ना बस समझे कि वापस जाने का दिल नहीं करता। मतलब मुझे ये था कि मतलब मदीने में जो मेरे 4 दिन मतलब मैंने गुज़ारे, तो बस उस 4 दिन के अंदर मैं ये सोचती थी कि मेरा ज़्यादातर टाइम जो है ना बस यहाँ गुज़रे। मैं मस्जिद नबवी में रहूँ, मैं अपनी हर नमाज़ यहाँ पढ़ूँ। और इतना सुकून मिलता था कि हम इशा पढ़ने के बाद भी ना यहाँ हमने एक जगह बनाई हुई थी और हम वहीं बैठ जाते थे और उसके बाद यहीं बैठ के मतलब ज़िक्र करते थे। यहीं बैठ के अगर हमें बातें करनी है, हमने खाना कुछ खाना है तो हम खाना भी यहीं ले आते थे और यहीं बैठकर खाते थे। तो हमारे जो 4 दिन थे वो माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पे गुज़रे। और ये देखें ये था खाने का टाइम, तकरीबन रात के 10:30 बज रहे थे। और मेरी भाभी और मेरी जो बहन है जो वहाँ होते हैं मदीने में, तो वो लोग जो हैं घर से बिरयानी बना के लाए थे, साथ में सैलड थी, रायता था और बड़ी मज़े की बिरयानी बनाई थी भाई भाभी ने मेरी। तो ख़ैर हम लोग यहाँ पर बैठकर जो अपने फ़ूड को एंजॉय कर रहे थे, बच्चे जो थे खाना वाना खाकर थोड़े से टहल रहे थे, खेल रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे ये देखें छतरियाँ जो हैं इस तरीके से, ये जो अम्ब्रेला हैं ये खुल रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छा जनाब, तो ये था लास्ट डे हमारा मतलब मदीने का। उसके बाद फिर कल यानी दूसरे दिन सुबह जो है हमें मक्के के लिए निकल जाना था। तो यहाँ पे हम सुबह सुबह जा रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रियाजुल जन्ना का परमिट जो था वो हमारा तो वो था। और उसके बाद जो है आज हमने सोचा था कि बस आज हमने ना सारा दिन जो है ना बस वो यहीं गुजारना है।
تو بڑا ہی اچھا ٹائم تھا، اور بس شکر الحمدللہ کہ ہمیں پرمٹ مل گیا. نہیں تو جب ہم جو ہے نا وہ نسخ ایک ایپ ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ نے اپنا جو ہے جو چیزیں وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ سے مانگتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو وہاں پہ آپ کا پرمٹ مل جاتا ہے، اور جسے دکھا کر پھر آپ ریاض الجنہ میں اندر جا سکتے ہیں اور اپنی عبادت کر سکتے ہیں. تو وہ ملنا ضروری. اور میں نے اتنی بار ٹرائی کیا، اور جب میں ٹرائی کرتی تھی تو وہ مطلب بیزی مطلب ایسے آتا تھا، جگہ ہی نہیں ہوتی تھی. پھر اتنی مشکل سے مجھے رات میں 11 بجے کا ملا تھا، جس دن لاسٹ ڈے میرا مدینے میں تھا. اس دن مجھے رات 11 سے 11:30 کا میرا ٹائم تھا، وہ مجھے ملا. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں اتنی خوش تھی. اور اتنی اچھی وہ ایپ بنائیے کہ بس وہ آپ کو خود جب جیسے جیسے آپ کا ٹائم قریب آتا ہے آپ کو ریمائنڈر بھیجتی ہے، اور آپ کو بتاتی کہ جی آج آپ کا ڈے ہے اور آپ کی یہ ٹائمنگ ہے. اور یہاں سے ساری خواتین جو ہیں کھڑی ہو کے رسول اللہ کو سلام پیش کرتی ہیں. یہ مطلب مرد حضرات تو بالکل اندر آرام سے جا سکتے ہیں، لیکن خواتین بالکل اتنے اندر نہیں جا سکتی، یہیں پہ کھڑی ہوتی ہیں یہاں اس طرف. تو میں بھی یہیں کھڑی ہوئی تھی، اور یہاں سے کھڑے ہو کے آپ رسول اللہ کو جو ہے سلام پیش کر سکتے ہیں. تو بس بہت اچھا منظر یہ. اور یہ جو گنبد خضرا ہے نا، بس اس کی تو بات ہی کچھ الگ ہے. مطلب اس کو دیکھ کے نا ایک عجیب سا مطلب خوشی بھی ہوتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، رونا بھی آتا ہے کہ مطلب میں اپنے نبی کے روضے کے اتنے قریب ہوں. اور مطلب بڑی عجیب عجیب سی نا باتیں دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں، اور بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور جناب یہاں ساتھ ساتھ صفائیاں بھی چل رہی تھیں. اور اس کے بعد جناب یہ پھر تقریباً جو ہے عشاء کے بعد کا ٹائم تھا. تو میرے کزن وغیرہ آنے والے تھے، تو اس سے تھوڑی دیر پہلے کا جو ٹائم بچا تھا، تو میرے ہسبینڈ نے کہا چلو پیچھے جو ہے ایک یہاں مارکیٹ ہے، وہاں چلتے ہیں، تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. تو پھر ہم لوگ وہاں نکل گئے تھے پیدل. اور بڑی ہی زبردست مارکیٹ تھی، بڑی زبردست جگہ تھی. اچھا جب تک ہم یہ جو آج لاسٹ ڈے تھا ہمارا مدینے میں، تو اس وجہ سے ہم لوگ نکل گئے، ورنہ تو ہم نے جو باقی کے سارے دن تھے نا وہ ہم نے مسجد نبوی میں گزارے. تو یہاں ساری شاپس بنی ہوئی تھیں، پرفیوم تھے اور گولڈ کی شاپ تھیں، بہت کچھ تھا یہاں پر. تو بس یہاں پہ ہم نکلے تو اچانک سے جو ہے میرے ہسبینڈ کا وہ ہوا کہ بھائی پری جو ہے فرسٹ ٹائم مطلب اتنی چھوٹی سی عمر میں ہمارے ساتھ عمرہ کر رہی ہے، تو اس کے لیے کچھ گولڈ کا لیتے ہیں، وہ ایک نشانی رہ جاتی ہے، اس کو یاد رہے گی جب یہ بڑی ہو جائے گی کہ مطلب میں نے عمرہ کیا اور میں مدینے گئی تو میں نے وہاں سے یہ چیز میرے بابا نے میری ماں نے میرے لیے بائی کی. تو بس ہم لوگ یہاں پر آئے تھے اور اس مارکیٹ کو بھی دیکھ رہے تھے اور اچھا لگ رہا تھا. اور اس کے بعد پھر ہمیں یہاں سے جلدی سے ہو کے واپس جانا تھا، کیونکہ بس مجھے انتظار تھا کہ جلدی سے 11 بج جائیں اور میں جو ہوں جو ہے نا ریاض الجنہ کے لیے میں وہاں جاؤں. تو بس اس کا انتظار ہو رہا تھا مجھے. اچھا جناب، تو پھر یہاں پر جو ہے ہمیں یہ گولڈ کی شاپ میں ہم آ گئے تھے، اور یہاں ہم دیکھ رہے تھے. اچھا ان کے بابا بولے تھے کہ میں سیٹ لے لیتے ہیں اس کا. میں نے کہا نہیں، اس کے پاس اس طرح چھوٹے چھوٹے لاکٹ سیٹ وغیرہ تو کافی سارے ہیں، تو یہ ہم بالیاں لے لیتے ہیں تاکہ یہ بڑی ہو کر بھی اتنی بڑی لیتے ہیں تاکہ یہ بڑے ہو کے بھی پہن سکے. تو مجھے یہ بالیاں اچھی لگ رہی تھیں. یہ بریسلیٹ ہم نے دیکھا اور ایک رنگ ہم نے لی. تو مطلب میں نے کہا یہ ساری چیزیں لیتے ہیں اس کے لیے، تو یہ اچھی بھی لگیں گی. تو وہ بھائی جو ہیں وہ اتنا موٹا والا بریسلیٹ دکھا رہے تھے کہ یہ لے لیں آپ. لیکن وہ خیر بہت ہی مطلب بڑا سا، اور مطلب وہ ڈیزائن بھی کچھ ایسا تھا. بچوں کے اوپر تھوڑے نازک نازک سی چیزیں اچھی لگتی ہیں. خیر ہم نے یہ ساری چیزیں جو لینی تھیں یہ لے لیں. اور اس کے بعد پھر میرے یہاں سے میں نے عبایا وغیرہ بھی اپنے لیے تھے، اور جو اپنی فرینڈس کے لیے جو لینے تھے مجھے وہ بھی میں نے لیے یہاں سے عبایا. اور اس کے بعد جناب ہم لوگ یہاں سے نکل گئے تھے، کیونکہ میرے کزن وغیرہ بھی آ گئے تھے اور وہ لوگ البیک لے کر آئے تھے یہیں پر. اور یہاں بیٹھ کر ہم نے مزے سے کھانا کھایا، البیک کھایا. اور اس کے بعد جناب یہ تھا ٹائم میرا جو ہے نا بھاگم بھاگ کا. اور یہ میں یہاں پر آ گئی تھی ریاض الجنہ کے لیے. بہت لمبی لائن تھی، بہت لمبی لائن تھی. اور پھر وہ وہاں پہ مطلب آپ کا دیکھتے ہیں نا جیسے آپ کا ٹائم بالکل ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے موبائل فون پہ نا بلنک کرنے لگتا ہے نا ایسے آپ کا کہ آپ کا ٹائم ہونے والا ہے. اور میں یہاں کھڑی ہو کے نا میں اتنا رو رہی تھی جیسے جیسے میں گنبد خضرا کو قریب سے دیکھ رہی تھی. تو بس بہت بری میری حالت تھی.
اور یہاں میں مسجد نبوی کے بالکل یہ دیکھیں اندر کی طرف جانے کے لیے آ گئی تھی بالکل، اور یہاں پر بھی لمبی لمبی لائنیں تھیں، اور یہاں سے جو دوڑ اسٹارٹ ہوتی ہے نا اندر جانے کی، بس اس کی بات ہی کچھ الگ ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے ہم لوگ اندر پہنچ گئے تھے، اور بس جیسے جیسے مجھے جگہ ملی نا، پہلے مجھے 5ویں صف میں نماز پڑھنے کی جگہ ملی، پھر مجھے چوتھی میں ملی، پھر مجھے تیسری، دوسری، اور پھر پہلی صف میں مجھے جگہ ملی، اور میں نے یہاں نماز ادا کری، اور مطلب بہت سکون۔ پہلے میں نے تسلی سے ساری نمازیں اپنی پڑھ لیں، اس کے بعد جب میں نکلنے لگی تو پھر میں نے یہ ویڈیو تھوڑی سی بنائی۔ اور یہاں پہ جو ہے مطلب یہ دیکھے رسول اللہ کا روضہ، مطلب یہاں پہ سلام پیش کیا، اور مطلب یہاں پہ مطلب بہت اچھا لگ رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا، بہت رونا بھی آ رہا تھا کہ مطلب میں بولی تھی میں اتنی گناہ گار ہوں، اور میں یہاں اپنے نبی کو سلام پیش کر رہی ہوں، اور کہتے ہیں کہ وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، یعنی میرے نبی میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ تو بس وہ فیلنگز جو تھی نا وہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ وہ کیسی تھیں، میں نہیں بتا سکتی بس۔ اور بس اور میں اتنی خوش تھی، اتنی خوش تھی، اور اس خوشی میں مجھے رونا بھی اتنا آ رہا تھا کہ بس کیا کہوں میں۔ اور ابھی بھی جب بھی میں یہ ویڈیوز اپنی دیکھتی ہوں جو میں نے وہاں یہ تھوڑی بہت یہ بنائی ہے، میں دیکھتی ہوں تو مجھے وہ سارے منظر یاد آتے ہیں، وہ سارے لمحے یاد آتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ جو تھا یہ باہر نکلنے کا تھا، اور یہاں سے میں ریاض الجنہ کے بعد جو ہے میں باہر نکل رہی تھی، اور یہ دیکھیں آپ یہ روضہ رسول کی جالیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد میں باہر آ گئی، پھر میں نے یہ گنبد خضرا کو بہت قریب سے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، اور میں آتی دیر تھوڑی کھڑی رہی یہاں پر، اور کیا کہوں، درود و سلام پیش کیا میں نے۔